ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کا مکان نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آج کی مبارک محفل آمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس محلے کے باحوصلہ باوقار نوجوانوں نے منعقد کیا ہے، اور آج کا عنوان ہے حسن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان عنوانات کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے، اور اس دور میں کچھ زیادہ ہی ہے، اس لیے کہ انسان کا جو دل ہے اور انسان کی جو سوچ اور فکر ہے تو وہ حسن پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حسن پسند بنایا ہے، اور صرف انسان ہی حسن پسند نہیں ہے بلکہ اللہ کو بھی حسن پسند ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے واللہ جمیل یحب الجمال، یا اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ خود حسن والا ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے، وہ حسن سے محبت کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو انسان حسن پسند واقع ہوا ہے۔ انسان نے پھولوں کا حسن دیکھا تو اس پر شیدا ہو گیا۔ انسان نے اگر جانوروں کی آواز میں بھی حسن دیکھا تو اس پر فریفتہ ہو گیا۔ انسان نے اپنے جیسے انسان میں حسن دیکھا تو اس پر فریفتہ ہو گیا۔ انسان نے جہاں حسن دیکھا ایسا فریفتہ ہوا کہ کبھی کبھی انسان حسن کے آگے سجدے میں بھی گر گیا۔ انسان نے حسن دیکھ کر کبھی اس کی پرستش بھی کرنی شروع کر دی، کبھی اس کی عبادت بھی کرنی شروع کر دی۔ تو انسان حسن پسند کرتا ہے، اور اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حسن کی محبت عطا کی ہے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو بھی حسن سے ہٹ کر کے پیدا نہیں کیا۔ ہر نبی جو دنیا میں تشریف لائے وہ ہر قسم کے حسن سے مزین ہو کر دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ رب العزت نے جس نبی کی ردائے نبوت قیامت تک رہنے والی تھی اس رسول کو سب سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر بنا کر کے پیدا فرمایا۔ اللہ نے حضور کو وہ حسن عطا کیا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کا حسن کما کہو کوئی پڑھ لے یا سن لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا شیدا ہو جائے، اور پھر وہ کسی کے حسن کے آگے جو ہے وہ اللہ اکبر اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور اتنے خوبصورت تھے کہ حضور سے خوبصورت میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ کا فرمان تو سنیں، غور سے سنیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب سے بڑھ کر کسی چیز کو حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ کر ابو ہریرہ یہ نہیں کہتے کہ انسانوں میں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین نہیں، بلکہ فرماتے کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حسین ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی اللہ اکبر، سیدنا ابو ہریرہ حضور کے حسن کو دیکھ کر کے بتا رہے ہیں کہ چاند ہو یا سورج، ستارے ہو یا سیارے، کوئی چیز حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے حسن کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ اسی لیے تو امام کہتے ہیں اللہ اکبر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سب کے حسن پھیکے ہیں،
جب تک کہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاوٹ نہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کا عشق، حضور کی الفت آج لوگوں کے دلوں سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بازار حسن اس طریقے سے اس کی دکانیں لگی ہوئی ہے، کئی فلموں کے اندر حسن کے چرچے ہو رہے ہیں، کئی سیریلوں کے اندر حسن کے چرچے ہو رہے ہیں، گناہوں کو اتنا حسین بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ آج اپنے نوجوان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہیں پا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، پہلے سے اگر دل میں کوئی بس جائے تو پھر کسی کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اسی لیے اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام دیا کہ اپنی اولاد کے دلوں کے اندر نبی کی محبت پیدا کرو، اس لیے کہ جب تم اپنے نبی کی محبت پیدا کرو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب اپنی اولاد کو تم سناؤ گے تو اس وقت حضور کے حسن کا تذکرہ بھی ہوگا، اور جب حضور کے حسن کا تذکرہ ہوگا، قربان جائیں میرے آقا کو اللہ نے کیا حسن عطا کیا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ اپنے محبوب پر قرآن نازل نہ بھی فرماتا تو حضور اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ حضور کا صرف چہرہ دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حسن حضور کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور یہ بتائیں کہ آپ زیادہ حسن والے ہیں یا یوسف زیادہ حسین تھے؟ آپ غور کریں، حسن یوسف کتنا مشہور ہے۔ حسن یوسف کے متعلق آپ نے سنا ہے کہ عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو پھل کاٹنے کی بجائے وہ اپنی انگلیاں کاٹ گئی، اور حسن یوسف سامنے ہونے کی وجہ سے ان کو احساس تک نہ ہوا۔ حسن یوسف وہ ہے کہ پورا مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو خریدنے کے لیے آ گیا، حسن یوسفی کو تو خریدنے کے لیے آیا تھا، حتیٰ کہ جو بے حیثیت لوگ بظاہر تھے، جن کے پاس کچھ تھا نہیں، وہ بھی حضرت یوسف کے حسن کی قیمت لگانے کے لیے آ گئے۔ میں یہاں پر آپ کو اب حسن مصطفیٰ سمجھانے لگا ہوں۔ میری قوم کے جوانوں کو پتا ہونا چاہیے، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ روحانی طور پر تو بہت بلند ہے، لیکن جسمانی طور پر بھی ان کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ بے مثال ہے جسمانی طور پر بھی۔ آپ اندازہ کریں، ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور آپ زیادہ حسن والے ہیں یا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن زیادہ تھا؟ میں حضور کا فرمان عرض کروں اور اس کے بعد پھر آپ کو حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ میں تقابل کر کے دکھاؤں کہ اس حسن کا عالم کیا ہے۔ توجہ کریں، حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ جو اپنے وقت کی فقیہ ہیں، مفتیاں ہیں، علم اللہ نے بے مثال عطا فرمایا ہے، کہتی ہے حضور آپ زیادہ حسن والے ہیں یا یوسف زیادہ حسن والے تھے؟ آقا نے بس اتنا کہا کہ اللہ نے میرے حسن کا آدھا میرے بھائی حضرت یوسف کو عطا فرمایا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، جس کو آدھا دیا اس کے آگے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی۔ اللہ نے جس کو مکمل حسن بنا کر کے بھیجا ہو، جس کا حسن بے مثال ہو، اس کی شان کیا ہوگی؟ اور حسن یوسف کے متعلق کہا جاتا ہے جب وہ کھانا کھاتے تھے تو لقمہ حلق کے نیچے اترتا نظر آتا تھا، جب وہ پانی پیتے تھے تو پانی اترتا ہوا نظر آتا تھا۔ حسن یوسف کے معاملے میں بہت زیادہ داستانیں مشہور ہیں اور جو ہے وہ بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب آئیے حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ اللہ اکبر، حسن یوسف کی شان یہ ہے، حسن یوسف دیکھ کر لوگ وہاں خریدار بن کر کے آتے ہیں، حسن یوسف پر لوگ خریدنے کے لیے آتے ہیں، حسن مصطفیٰ پر لوگ بکنے کے لیے آتے ہیں۔ دونوں میں فرق آپ دیکھیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے حسن مصطفیٰ کی۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔